جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کون جنت میں جائے گا؟ الا ملت واحدہ، وہ کہ بس ایک ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اس پرفتن دور میں جبکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس پرفتن دور میں جبکہ لوگ انٹرنیٹ کو اپنا مقتدا بنا چکے ہیں، انٹرنیٹ کو اپنا پیشوا بنا چکے ہیں، ایسے حالات کے اندر بہت مشکل ہو رہا ہے ایمان اور عقیدے کو بچانا۔ کل میں میرے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے عقیدے کا کیا ہوگا؟ ایک طرف تو نشے کی لعنت نے ہماری جان نکال دی ہے، دوسری طرف جوؤں کے اڈوں نے ہمارے جوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، تیسری طرف انٹرنیٹ کی گندے اور غلیظ وہ گندگی جو گندی فلموں کے حوالے سے، گندے مناظر کے حوالے سے ہمارے جوانوں کو بیماریوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، جرائم کے اندر مبتلا کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فتنہ اس وقت اہل حق، اہل اسلام کے عقیدے پر حملہ ہے۔ اگر آپ 73 فرقوں کو اگر سمیٹنے کی کوشش کریں، ظاہر سی بات ہے 73 فرقوں کے اندر اگر ہر فرقے کا ذکر کیا جائے تو فرقے کچھ مٹتے ہیں، کچھ اٹھتے ہیں، کچھ مٹتے ہیں، کچھ اٹھتے ہیں۔ بہت سارے فرقے ایسے تھے کہ کسی دور میں تھے، آج وہ ختم ہو گئے، کچھ نئے فرقے پیدا ہو گئے، پھر فرقے ختم ہوں گے، پھر کوئی نیا فرقہ جنم لے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مگر بنیادی طور پر اگر تمام فرقوں کو ہم سمیٹیں تو 3 فرقوں کے اندر دنیا سمٹ آتی ہے۔ 73 فرقوں کو آپ 3 فرقوں میں سمیٹ سکتے ہیں، ایک فرقہ رافضی ہے، ایک فرقہ ناصبی ہے، اور ایک اہل سنت و جماعت ہے۔ یعنی کہ آپ تینوں کو جو ہے اگر تینوں کے اندر سمیٹ لیں، اس لیے کہ رافضیت کی کئی شاخیں ہیں، ناصبیت اور خارجیت کی کئی شاخیں ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ اہل سنت و جماعت تو ایک ملت واحد ہے، اس کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ اس میں سلاسل تو ہو سکتے ہیں، اس میں مشرف تو ہو سکتے ہیں، لیکن اہل سنت میں پھر کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اب ہم اس کو اگر سمیٹنے کی کوشش کریں تو روافض کیا ہیں؟ آپ اس کو ایک ہلکا سا میں اشارہ دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ روافض کیا ہے اور رافضیت کیا ہے، ناصبیت اور خارجیت کیا ہے، پھر اس کے بعد وقت میں گنجائش ہوگی اہل سنت اصل کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم اپنے علماء کی معلومات میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی توجہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر نازک عنوان پر کوئی غلطی ہو تو یہ ضرور اصلاح فرمائیں گے۔ ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب جو عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر بھی ہمارے جاوید بھائی کے بھائی ہیں، ان کے بڑے بھائی تو ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں، اس اعتبار سے ہم ان پہ ناز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی توجہ فرمائیں گے اور اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر میں بات صحیح کروں گا تو پورا منبر انشاءاللہ میری تائید بھی کرے گا۔ آپ پہلے رافضی فرقے کی تاریخ کو دیکھیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسالہ لکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے فرقے دیکھے سب سے بدترین فرقہ اگر میں نے کوئی دیکھا تو وہ رافضیوں کا فرقہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے 1450 سال پہلے، آج کے دور میں ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دارقطنی کی روایت ہے، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، ایک دور آئے گا کہ کچھ لوگوں کو رافضی کہا جائے گا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ شرک تک پہنچ جائیں گے، اور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے، وہ صحابہ کو برا کہیں گے، وہ صحابہ کی برائیاں کریں گے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لیں اپنی نگاہوں سے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو جس نے گالی دی اس پر
اللہ کی لعنت ہے، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے سب سے پہلے رافضی دنیا میں کس نے کس کو کہا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ سب سے پہلے رافضی دنیا میں کس نے کس کو کہا، تاکہ آپ کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے۔ اس لیے کہ آج کچھ بھولے بھالے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ رافضی ہے، جو اہل البیت سے محبت کرتا ہے وہ رافضی ہے۔ مگر یاد رکھیں، اگر آپ تاریخ پر نظر کریں گے، ابن حجر مکی کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے رافضی کس نے کس کو کہا۔ یہ غلط فہمی دور کرو بھولے بھالے جوانوں، ذکر علی کبھی رافضیت نہیں ہے، ذکر اہل البیت کبھی رافضیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، جو وہ بزرگوں کا ذکر کرنا رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کو گالی دینا یہ رافضیت ہے۔ اور سب سے پہلے رافضی کس نے کس کو کہا، آئیے اس امام مظلوم کے تذکرے سے بات کا آغاز کرتا ہوں جسے دنیا زید شہید کہتی ہے۔ یہ زید شہید کون ہے؟ ہمارے محررہ کے جتنے سرکار ہیں انہی کی نسل سے ہے، بلگرام کے جو سادات ہیں انہی کی نسل سے ہے، سرکار بندہ نواز کے سودراز انہی کی نسل سے ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام زید شہید مظلوم نکلے ہیں وقت کے طاغوت کے خلاف، وقت کے بادشاہ کے خلاف، اس لیے کہ امام زید کون ہے؟ امام زید ابن علی، مطلب امام زید ابن علی، ان کے اوپر امام حسین، ان کے اوپر امام علی، یعنی امام علی کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے حضرت علی۔ یہ حضرت علی کون؟ جسے ہم لوگ مظلوم کربلا، کربلا کا عینی شاہد سیدنا امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام علی ہے، علی اوسف بھی ان کو کہتے ہیں، اور ان کے بیٹے امام محمد باقر کے بھائی امام جعفر صادق کے چچا حضرت سیدنا امام زید شہید جس وقت طاغوت کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، بادشاہ وقت کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، ظاہر سی بات ہے جہاں دولت ہوتی ہے لوگ ساتھ دیتے ہیں، جہاں دولت ہوتی ہے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جب امام زید کے پیچھے لوگ پڑ گئے اور امام زید کی جان پر بنا گئی، یاد رکھنا خاندان نبوت نے کبھی اپنی جان اور عزت کی پرواہ نہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی کے خاندان کو وہ عزت ملی ہے کہ قیامت تک ان کی عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور رہی بات شہادت کی تو مومن کا عقیدہ ہے ہم فانی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر۔ امام زید کی جان جان پہ بنا گئی، اور یہ خاندان تو شہیدوں کا خاندان ہے۔ اہل بیت جب بستر پہ جاتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں، افسوس کے خاندانی روایات کے مطابق ہمیں شہادت نہ ملی۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ پورا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے۔ مولا علی شہید ہے، امیر حمزہ شہید ہے، جعفر طیار شہید ہے، امام حسن شہید ہے، امام حسین شہید ہے، امام زین العابدین شہید ہے، امام باقر شہید ہے، امام جعفر صادق شہید ہے، امام زین العابدین شہید ہے، امام علی رضا شہید ہے، امام موسیٰ کاظم شہید ہے، علی رضا شہید ہے، حسن عسکری شہید ہے۔ یہ سب شہیدوں کا خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے اس خاندان کی، یہ بستر پر دنیا سے نہیں گئے، انہوں نے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خدا جن کی جانوں کو چن لیتا ہے انہی کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مومنوں کی تو شان ہے فیقتلون ویقتلون، ان کی شان ہے یہ اللہ کی راہ میں مر بھی جاتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ ان کی شان ہے جنہوں نے جانوں کو بیچ دیا ہے۔ امام زید شہید کی جان پہ جب بن آئی تو امام زید شہید نے اتمام حجت کے لیے کہا کون میری مدد کرے گا؟ اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم آتے اگر آپ بلاتے تو آپ نے بلایا، کون میری مدد کرے گا؟ امام زید شہید نے جب بلایا تو لوگ آئے، بڑی تعداد میں آئے۔ اس میں کوفیوں کی تعداد بڑی تھی، اہل عراق کی، وہ آئے، کہا امام ہم آپ کے غلام ہیں،
ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کی جان بچا لیں گے۔ توجہ کرنا، رافضیت کا پہلا ٹائٹل کس کو مل رہا ہے اور کون دے رہا ہے؟ امام زید پاک کو کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کی جان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ امام نے کہا پھر آ جاؤ مدد کرو۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے۔ توجہ ہے آپ کی، بہت توجہ آپ کی ہے، لیکن میری عادت ہے، پتہ نہیں یہ جملے کی عادت پڑ گئی۔ توجہ ہے آپ کی، ایسا لگتا ہے کوئی تکیہ کلام ہو گیا، کہ آپ برا مت مانیے گا بیچ میں اگر بات آ جائے تو۔ اب آپ توجہ سے سن ہی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام زید شہید کو کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ بھائیو کانٹا چپ جائے اور چار لوگ مدد کو آئے تو کتنا مزہ آتا ہے، کیونکہ مدد کے لیے آ گیا۔ آنکھ میں آنسو آ جائے اور چار لوگ پوچھنے کے لیے آ جائے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ جنگ کا ماحول ہے، امام زید بلا رہے ہیں ماؤ میری مدد کے لیے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور کہا ایک شرط ہے امام، صرف ایک شرط۔ کہا کیا؟ کہا آپ ابو بکر اور عمر پر لعنت کیجئے۔ امام زید سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ابو بکر اور عمر پر لعنت کیجئے، ان کو گالی دیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ سوچئے تو صحیح، اگر یہ اہل البیت تقیہ باز قوم ہوتی تو یہ تقیہ تو کر سکتے تھے نا، لیکن پتا چلا تقیہ نامرد لوگ کرتے ہیں۔ علی کے شیر کبھی تقیہ نہیں کیا کرتے، تقیہ باز قوم ہمیشہ نامردوں کی ہوتی ہے۔ علی کے شیروں نے کبھی نہ تقیہ کیا تھا نہ کبھی تقیہ کر سکتے ہیں۔ امام زید کو کہا آپ ابو بکر و عمر کو گالی دو۔ بھائیو اپنے لوگوں کے اندر کمرے میں کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ اہل البیت ہیں، یہ علی کے گھر والے ہیں، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے۔ یہ کمروں میں کچھ اور میدان میں کچھ دو رنگ نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ جہاں پیور خون ہوگا زمانہ مخالف ہو جائے، لیکن یہ اپنے مسلک پر ڈٹے رہتے ہیں۔ امام زید سے جب کہا ابو بکر و عمر پہ لعنت کرو، ان کو گالی دو، ان پہ تبرہ کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، امام زید نے جواب دیا میں اپنے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں، لیکن میرے نبی کے صحابہ کو میں گالی نہیں دے سکتا، ان پہ لعنت نہیں کر سکتا، ان پہ تبرہ نہیں کر سکتا، اور ان کو جواب دیا نکل جاؤ یہاں سے، تم رافضی ہو گئے، نکل جاؤ یہاں سے، تم رافضی ہو گئے۔ پہلی مرتبہ جس نے کسی کو رافضی کہا وہ امام زید ہے، وہ امام زید ہے، اور جن کو کہا گیا وہ کون ہے؟ حب علی کی بنیاد پر رافضی نہیں کہا گیا، بغض صحابہ کی بنیاد پر رافضی کہا گیا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، یہ جتنے اہل البیت تھے ان کے دل میں کبھی بھی صحابہ کے لیے بغض نہ رہا۔ جو صحابہ کے لیے بغض رکھے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل البیت کا سچا غلام نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں آپ کے سامنے تاریخ رکھوں، بالخصوص وہ نوجوان لڑکے جو یوٹیوب کے نابالغ محققین پر قربان ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے یوٹیوب کے نابالغ محققین ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل سرکار غریب نواز ہے، حضور غوث پاک ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، محبوب الہی ہے، صابر کلیر ہے، وارث دیوا ہے، شاہ برکت اللہ ہے، مشائخ کالپی ہے، مشائخ مہرانہ ہے، اور ان سب کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر جس نے 14ویں صدی میں پیش کیا ہے وہ امام عشق و محبت ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا کہیں جائے ہمیں اپنے بزرگوں کے، اس لیے کہ نابالغ محققین کی رائے روز بدلتی رہتی ہے، اور ہمارے بزرگوں کا موقف ایسا ہے جیسے پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط۔ پتھر کی لکیر کو تو لوگ مٹا سکتے ہیں لیکن بزرگوں کے موقف کو لوگ مٹا نہیں سکتے۔ نادان جن کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو حکومت اٹھا نہ سکے، جن کے عطا کیے ہوئے عقیدے کو لوگ مٹا کیسے سکتے ہیں؟ جن کے جانوروں کو لوگ جگہ سے نہ اٹھا سکے ان کے عقیدے کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ وارثان اولیاء بھی کائنات میں موجود ہے۔ جب جب باطل آئے گا حق کا
اعلان کیا جائے گا۔ اور آپ نے سنا الحمدللہ سنی دعوت اسلامی عقیدے کو چھپا کر بات کرنے والی تحریک کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ عمل پر حملہ ہوگا تو عمل کی بات ہوگی، اور عقیدے پر حملہ ہوگا تو عقیدے کی بات ہوگی۔ کیوں میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا کائنات کا پہلا نجیب الطرفین سیدنا عبداللہ المحض۔ یہ عبداللہ المحض کون ہے؟ عبداللہ المحض امام حسن مصنع کے بیٹے، امام حسن کے سگے پوتے، امام حسین کے سگے نواسے، سیدہ بی بی سغرا کے شہزادے۔ پہلی مرتبہ جہاں حسن اور حسین دونوں سرکاروں کا نسب ملا ہے، اس ذات سے ترتیب پانے والی ہستی کو عبداللہ المحض کہتے ہیں۔ پہلا نجیب الطرفین سید، ان کے بیٹے جن کو دنیا حضرت نفس زکیہ کہتی ہے۔ نفس زکیہ یہ عبداللہ المحض کے بیٹے، عبداللہ المحض حسن مصنع کے، حسن مصنع امام حسن کے، اور وہ مولا علی کے، یہ ان کا نسب ہے۔ عبداللہ المحض کے شہزادے حضرت نفس زکیہ، نفس زکیہ وہ بھی شہید ہوئے ہیں، حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہوئے شہید ہوئے۔ غور سے سننا، جب حضرت نفس زکیہ سے کسی نے پوچھا موضوع پر مسح کرنا کیسا، موضوع پر مسح کرنا کیسا، تو فرمایا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ دلیل؟ حضرت نفس زکیہ سے دلیل پوچھی تو کہا حضرت عمر ابن خطاب بھی موضوع پر مسح کرتے تھے۔ دلیل دیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جس کو آپ فاسق سمجھتے ہیں، جس کو آپ کافر سمجھتے ہیں، جس کو آپ دادا دادی کا گستاخ سمجھتے ہیں، کیا آپ اس کو دلیل بناتے ہیں؟ نہیں۔ نفس زکیہ وہ نام کے بھی نفس زکیہ تھے اور ذات کے بھی نفس زکیہ تھے، اور دلیل کس کو بنا رہے؟ فاروق اعظم کو۔ لوگ کہتے صحابہ کو چھوڑو، میں نے کہا اگر اہل بیت نے چھوڑا ہوتا تو ہم سوچتے، جس اہل بیت کو نبی نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے اس اہل بیت نے کبھی صحابہ کو چھوڑا ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب کی دلیل دی کیا؟ فرمایا کہ عمر ابن خطاب بھی موضوع پر مسح کرتے تھے۔ تو آنے والے کی بھویں ٹیڑھی ہو گئی، اس نے کہا آپ عمر کا نام لیتے؟ فرمایا بدبخت، عمر کا حوالہ برا لگتا ہے۔ پھر حضرت نفس زکیہ اس سید کی زبان سے سنو کیا کہتے ہیں، بدبخت تجھے عمر کا حوالہ برا لگتا ہے، وہ میرے نانا کے صحابی ہے، اور اس زمانے میں، اپنے دور میں کہا اس زمانے میں تیرے اور میرے جیسے کروڑوں سے عمر ابن خطاب بہتر اور افضل ہے۔ یہ نفس زکیہ فرما رہے ہیں۔ اہل البیت نے کبھی دامن نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کا تاریخ ہے۔ اس کے بعد اس ضمن کی ایک آخری بات، کسی نے سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا، ہو سکتا حضرت نفس زکیہ کا نام آپ نے پہلی بار سنا، لیکن امام جعفر صادق کے تو کنڈے کھا کھا کے ہم موٹے ہو گئے، بڑے ہو گئے نا، ہر 22ویں کو کھاتے، لوگ چیختے رہے، لوگوں کے گلے بیٹھ گئے، لوگ چیخ چیخ کر مر گئے، لیکن سنیوں کی 22ویں کبھی بند نہیں ہوئی، انشاءاللہ بند بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی میرے امام۔ یہ کون جعفر صادق؟ بس اتنا سن لیں، جس کی جوتیاں سیدھی کرنے والا کروڑوں حنفیوں کا امام، امام اہل سنت، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت۔ کون نعمان بن ثابت؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام، محبوب الہی کا امام، نصیر الدین چراغ دہلوی کا امام، اپنا جنازہ خود پڑھانے والا صابر کلیر کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ۔ جب جوتیاں سیدھی کرتے کس کی؟ جعفر صادق کی۔ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے، ارے جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام نہیں بلکہ امام اعظم ہو تو جعفر صادق کی امامت کی شان کا عالم کیا ہو؟ یہ جعفر صادق ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا تلوار کی مونچھ پر ملمہ کاری کرنا کیسا؟ ملمہ کاری مطلب
تلوار کی مونچھ پر کلائی کرنا کیسا؟ سمجھ میں آئی نا ممبئی کی کلائی کرنا کیسا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلائی کو سمجھتے ہیں نا؟ ہمارے یہاں پر پیتل تانبے کے جو برتن ہوتے تھے اس پہ کلائی وغیرہ ہوتی جس کو یعنی پانی چڑھاتے ہیں، اور آسان کر دیا پانی چڑھانا، دھاتوں کا، چاندی کا، سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملمہ کاری کرنا۔ وہ تو ملمہ کاری کرنا تلوار پر کیسا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا جائز ہے۔ دلیل، کاش کہ یہ نابالغ ذلیل محققین آنکھیں کھول کر یہ بات دیکھتے کہ دلیل کیا ہے۔ امام جعفر صادق، کون؟ صادق، صادق کہتے ہیں سچے کو، صادق۔ امام جعفر صادق نے کہا جائز ہے۔ دلیل، ہم سے کوئی دلیل پوچھے تو ہم کہتے ہیں عالمگیری میں ہے، فتاوی رضویہ میں ہے، شامی میں ہے، قدوری میں ہے، نور الیزا میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں نام لیتے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ اکبر! لیکن ابھی بخاری مسلم کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو بخاری مسلم سے پہلے کی بات ہے، یہ تو بخاری مسلم سے پہلے کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کو جن کی نالین کے صدقے میں علم ملا ہے اس ذات کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے، اس امام نے دلیل کس کو بنایا؟ فرمایا جائز ہے، کیونکہ صدیق اکبر ابو بکر بھی اپنی تلوار پر ملمہ کاری کیے ہوئے تھے، تو چونکہ مینڈکیوں کو اس وقت بھی زکام ہو چکا تھا، تو کسی نے کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ ابو بکر کو صدیق کہنے پہ بڑا بخار ہے، اس لیے کہ صادق کہتے ہیں سچے کو، جو ہے اسی کو کہنے والا صادق، اور جس کے کہنے پہ جو ہو جائے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ صادق صدیق کا پتہ بتا رہا ہے، جس نے صادق کو مانا ہے وہ ابو بکر کو صدیق ضرور مانے گا۔ امام جعفر صادق نے کہا صدیق اکبر نے بھی، ابو بکر صدیق نے بھی ملمہ کاری کی تھی، تو اس کی تیوری چڑھی، اس نے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو وہ جعفر صادق تھے، انہوں نے تلوار کو زمین پہ نوک کو رکھا اور قبلے کی طرف رخ کر کے کہا ہوا صدیق 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 صدیق۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اتنی بار صدیق کہا کہ ان کی سانس جب تک ٹوٹ نہیں گئی وہ صدیق کہتے رہے۔ اور صدیق کیوں نہ کہیں؟ ایک حوالہ اور سن لو امام جعفر صادق کا۔ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ جیسے میں اپنے دادا، میرے جوانوں ایمان اگر بچانا ہے تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کو دیکھو، ان کے نظریات کیا ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھو نظریات کیا ہیں۔ آج کل کے چھوکروں سے ہم کیوں متاثر ہوں بھائیوں، جو اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، علم کا تلفظ بھی جو علم نہ کہہ کر کے علم ادا کریں، ان لوگوں سے ہم اتنے متاثر ہو گئے کہ ہم بزرگوں کو چھوڑ کر کے ان علم کو علم کہنے والوں کی طرف چلے گئے۔ کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو خیال کرو۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر کیا ہستی ہے، سنو، صادق سے سنو، مجھ سے نہیں۔ ہمیں تو لوگ گالیاں دے سکتے ہیں نا، لیکن یہ امام جعفر صادق کی بات آئی۔ امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں سنو، کہتے جیسے میں اپنے دادا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں، ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں۔ تو اسی چکر میں پھنسا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ تیرے عقیدے کو مانو کہ امام جعفر صادق کے عقیدے کو مانو۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں صدیق اکبر صرف جنتی نہیں بلکہ شفاعت کر کے جنت میں لے جانے والے ہیں، اور وہ بھی کون شفاعت کی امید کر رہا ہے؟ کوئی چھوٹا موٹا للو پپو نہیں جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے ہو، وہ امام جعفر صادق کہتے ہیں جیسے اپنے نانا جیسے اپنے دادا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں، ویسے اپنے نانا صدیق کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں۔ تو یہ نانا کیسے ہو گئے؟ اب وہ اور بڑی بات کرتے ہیں۔ پھر میں دوسری طرف آتا ہوں کہ ورنہ بات پھر آپ ٹائم تو آپ نے مختصر دیا، عنوان لمبا ہے، لیکن جتنی وقت میں گنجائش ہوگی میں بات پوری کرتا ہوں، اللہ وقت میں برکت دے دے۔ اب نانا کیسے ہو گئی ہے؟
دادا تو مولا علی ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق ان کے والد، امام باقر ان کے والد، امام زین العابدین ان کے والد، امام حسین ان کے والد مولا۔ دادا تو ہو گئے، بات سمجھ، بچے کو یاد ہے، یاد کی نہیں یاد ہے؟ میری بات سر کے اوپر سے جا رہی ہے بھانڈوپ والو؟ بولو بھائی، سر کے اوپر سے جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی ہے نا، تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی آپ کو بھی ذمہ داری، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ غوث اعظم کے بھی غوث کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ امام جعفر صادق غوث اعظم سے پہلے غوث اعظم ہے۔ ہاں، جو غوث ہوئے ہیں نا 11 بلکہ 12، تو یہ غوث خاندان نبوت میں 6 نمبر کے غوث نبی کے خاندان میں۔ ایک تو غوثیت ہے اور ایک تو غوثیت کبریٰ ہے۔ غوثیت ہر کسی کو مل سکتی ہے، لیکن غوثیت کبریٰ صرف خاندان نبی کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے، ان کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا۔ غوثیت کبریٰ کا منصب کسی کو نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ کے خاندان میں مولا علی غوث ہوئے، مولا علی کے بعد امام حسن غوث ہوئے، امام حسن کے بعد امام حسین غوث ہوئے، امام حسین کے بعد امام زین العابدین غوثیت کبریٰ پر، امام زین العابدین کے بعد امام باقر غوثیت کبریٰ پر، ان کے بعد 6 نمبر پر نبی کے خاندان میں امام جعفر صادق غوثیت کبریٰ پر، امام حسن عسکری کے بعد اب ہمارے غوث کا دور ہے۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غوث اعظم سے پہلے کے غوث ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے نانا ابو بکر کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں۔ دادا تو آپ جان چکے، صحیح میں نے پڑھا۔ نانا کیسے؟ اب اس کو سنیے، نانا کیسے؟ نانا اس طرح سے کہ جب ایران فتح ہوا، ایران جب فتح ہوا، ایران کی فتح کے بعد نوشیروان کی 3 پوتیاں کنیز بنا کر کے مسلمان صحابہ کرام اہل ایمان مسجد نبوی میں لائے۔ وہ تینوں کنیزیں بڑی خوبصورت تھی، چونکہ بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہوں کے گھرانے کی وہ لڑکیاں تھی، خوبصورت حسین لڑکیاں، سونے میں لدی ہوئی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ لڑکیاں کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ ایران کی شہزادیاں ہیں، اور وہ کوستی ہیں اپنے باپ داداؤں کے نامردہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے گھر چھوڑ کر کبھی آنگن نہیں دیکھا، نئی ہمت تھی تو مسلمانوں سے لڑے کیوں، اب ہم کنیز بنیں گے؟ تو فاروق اعظم نے کہا جرأت مند لڑکیاں ہیں، ایک کام کرو ان کو بڑی قیمت پر بیچ دو۔ مولائے کائنات تشریف لائے، مختلف روایتیں، ایک روایت یہ بھی ہے کیونکہ تاریخ کے لیے بہت سی روایتیں ہوتی ہیں، اس میں سے آپ اپنے ذوق کے مطابق چن لیں، بس اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے نظریات سے، ہمارے متفق علیہ عقائد سے ٹکرانا نہیں چاہیے تاریخ کی کوئی روایت، تو آپ جو چاہے چن سکتے ہیں۔ تو مولائے کائنات تشریف لائے، کہا امیر المومنین، کیا کہا؟ امیر المومنین، امیر المومنین، تو مومن ماننے تیار نہیں ہے، میرا مولا امیر المومنین کہہ رہا ہے، اور جس کو علی نے امیر المومنین کہہ دیا اس کو مولائی امیر المومنین کیوں نہ مانے؟ ہم وہ مولائی الحمدللہ کہ علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں، جس کو میرا مولا کہہ دے امیر المومنین، پھر ہم اس کو کیوں نہ امیر کہیں، اور وہ بھی مومنوں کا، صرف مومن نہیں، مومنوں کا امیر۔ بہرحال امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا، بڑے خاندان کی بیٹیاں ہیں، ان کو اس طرح نہ بیچا جائے۔ اگر چاہو رقم چاہیے تو مجھ سے لے لیں یا پھر مجھے دے دے، میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو دیکھا تھا کبھی مولا علی نے دلچسپی نہیں لی مال غنیمت میں، آج دلچسپی لی ہے تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جس کو چاہیں تقسیم کریں، جیسے چاہیں کریں۔ تینوں شہزادیاں مولا نے لی، فرمایا ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے اگر کوئی ایمان لانے سے پہلے عزت دار کہلاتا ہو تو اسلام میں بھی اس کی عزت رکھی جاتی ہے، اس لیے ایک بیٹی چونکہ بادشاہ کے گھر کی ہے تو جیسے بڑے گھرانے کی بیٹی ہے بڑے گھرانے کی بہو بھی بن جانا چاہیے۔ ایک آپ کی بہو بنے گی، ایک آپ کی بہو بنے گی، ایک عمر کی بہو بنے گی، ایک آپ عمر کی بہو بنے گی، اور ایک صدیق اکبر کی بہو بنے گی، اور ایک میری بہو بنے گی۔ تینوں میں تقسیم کیا، صدیق اکبر کے گھر ایک دیا، صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ اس بیٹی کا بیاہ کر دیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ کے ساتھ دوسری بیٹی کا بیاہ کر دیا، اور پھر اپنے گھر میں جس کو بہو رکھا وہ امام حسین کے ساتھ ان کا بیاہ کر دیا، جن کو دنیا اماموں کی ماں حضرت شہربانوں کے نام سے جانتی ہے۔ اب حضرت عمر کے گھر میں عبداللہ
سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام سالم رکھا گیا. اسی طرح محمد بن ابو بکر کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام قاسم رکھا گیا. اور حضرت شہربانوں سے امام حسین کے گھر جو شہزادہ آیا انہی کا نام علی اوسط یعنی امام زین العابدین رکھا گیا. تو سالم اور قاسم اور امام زین العابدین یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں. اب یہ جو قاسم تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے سگے پوتے قاسم ابن محمد ابن ابو بکر. ذہن میں آ گئی بات؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ عنوان مشکل دیتے ہو تو تھوڑا سر نہیں بلکہ زبان ہلنی چاہیے. سمجھ میں آئے تو کرنا, ورنہ یہ غزل کا مشاعرہ نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو, نہ سمجھ میں آئے تو بھی واہ واہ کرنا. ایسی بات نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت امام حسین کے ساڑو ہوتے ہم زلف ہوتے محمد بن ابو بکر, عبداللہ ابن عمر بھی ہم زلف ہوتے ہیں یعنی ساڑو ہوتے ہیں. تو حضرت محمد بن قاسم کے یہاں جو بیٹا حضرت محمد بن ابو بکر کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام کیا رکھا گیا؟ قاسم. اور ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر, ان کی بیٹی تھی عبد الرحمن ابن ابو بکر کی بیٹی تھی, اس کا نام کیا تھا؟ اسما. اسما یہ بھی صدیق اکبر کی پوتی اور قاسم صدیق اکبر کا پوتا. تو اسما کا اور قاسم کا نکاح ہوا. اسما کا اور قاسم کا نکاح ہوا یعنی اسما پوتی قاسم پوتے, دونوں کا نکاح ہوا. اب دونوں کے اسما اور قاسم کے نکاح سے جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام ام فروہ رکھا گیا. اور ام فروہ کا نکاح حضرت امام محمد باقر کے ساتھ کیا گیا. اور امام باقر سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام امام جعفر صادق رکھا گیا. اس رشتے سے حضرت امام جعفر صادق ابو بکر صدیق کے نواسے لگتے ہیں. بلکہ حضرت جعفر صادق تو یہاں تک کہتے تھے کہ علی پاک نے تو مجھے ایک ہی بار پیدا کیا, لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے مجھے دو بار پیدا کیا ہے. ماں کی طرف سے بھی صدیقی اور بابا کی طرف سے بھی صدیقی. جو ام فروہ ہے اسی نجیب الطرفین صدیقی ام فروہ کے بیٹے کو چھٹا امام جعفر صادق کے نام سے جانا جاتا. یہ ہم دوگلے لوگ نہیں ہیں کہ دادا کو تو مان لے اور نانا کو نہ مانے. ہم تو دادا کو بھی مانتے ہیں اور نانا کو بھی مانتے ہیں. یہ ہے اب اہل بیت اور صحابہ کے درمیان رشتے. لیکن رافضی کسی اعتبار سے ماننے کو تیار, وہ اپنی چلاتا ہے, وہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. ایک بات اور کہہ دوں, رافضی صرف صحابہ کا گستاخ نہیں ہے بلکہ رافضی اہل بیت کا بھی بدترین گستاخ ہے. ملا صادق, اس کی کتاب ہے منہج الصادقین, اس نے اپنی کتاب ملا صادق نے لکھا. یہ میں نے مالیگاؤں میں بیان کیا تھا 10 سال پہلے, تو آ گئے تھے مجھ سے ملنے. میں نے بات کی, 6 دن کا ٹائم لے کر گئے, آج تک واپس نہیں آئے. ملا صادق نے اپنی کتاب منہج الصادقین میں لکھا. کیا لکھا؟ کہتا ہے کہ ایک بار جو مطاع کرے, مطاع کا مطلب ہمارے یہاں اگر میں صحیح کہنا تو علماء تائید کریں گے, مطاع کا مطلب ہماری اصطلاح میں ایگریمنٹ پر زنا کرنے کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں بہت آسان لفظوں میں, اس سے آسان میرے پاس کوئی بات نہیں. مطاع کا مطلب ایگریمنٹ پر زنا کرنے کو مطاع کہتے ہیں. اب ملا صادق رافضی کا عقیدہ, جس نے ایک بار مطاع کیا اس کو امام حسن کے برابر ثواب, جس نے 2 بار مطاع کیا اس کو امام حسین کے برابر ثواب, جس نے 3 بار مطاع کیا اس کو مولا علی کے برابر ثواب. میں نے رافضیوں کو کہا, رافضیوں تم زنا ایگریمنٹ پہ کر کے حسن پاک اور حسین پاک کے برابر ثواب پاتے ہو. میرا مسلک تو یہ ہے, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. ارے تیرے نزدیک ثواب حسن اتنا آسان ہے کہ زنا کر کے تو ثواب ان کے برابر پاتا ہے. اور میرا مسلک یہ ہے کہ اگر پیدا ہونے سے لے کے موت تک کوئی سجدہ کرتے ہوئے گزار دے تو حسن پاک کی ایک سبحان اللہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اب بتا تو زیادہ وفادار ہے یا ہم زیادہ وفادار؟ یہ گستاخ ہے اہل بیت. ایک اس سلسلے میں ایک بات اور آگے بڑھوں, پھر ہم تھوڑی سی خارجیت اور نازلیت پہ تبصرہ کرتے, پھر اپنے مسلک پر آتے ہیں. رافضی گستاخ ہے, توجہ کرنا. ایک جگہ میں نے بیان کیا خوب اہل بیت کی شان.
تو ایک بہت پڑھا لکھا آدمی کہنے لگا سید یہ بتا تو سنی ہے تو بھی اہل بیت بیان کر رہا ہے اور وہ لوگ بھی رافضی لوگ بھی اہل بیت بیان کرتے ہیں, تم لوگ دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا وہ اہل بیت بیان کرتے وقت گستاخی کر دیتا ہے, ہم گستاخی نہیں کرتے بلکہ ہم تعظیم کرتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آسان بات, فدق کو لے کر زیادہ اچھلتے ہیں, ٹھیک, فدق کو لے کر زیادہ اور کیا کہتے ہیں رو رو کر بار بار فدق مانگنے گئی مانگنے گئی مانگنے گئی مانگنے گئی, نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ, اگر کوئی لڑکی اپنے باپ کے انتقال کے بعد بار بار اپنے بھائیوں کے گھر آئے اور کہے میرا حصہ دو میرا حصہ دو میرا حصہ دو میرا حصہ دو, تو لوگ کیا کہیں گے تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں, کیا تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ باپ مرے اور تو دولت پر قبضہ کرے اور مانگے مانگے مانگے. میں نے کہا یہ وہ کہتے صدیق اکبر پہ تبرہ کرنے کے چکر میں یہ سیدہ کو بھی مشکوک کر رہے ہیں. لیکن میرا مسلک اب سن, ہم مطالبہ فدق کے منکر نہیں ہیں, لیکن یہ جو کہتے ہیں نا بار بار گئی بار بار گئی وہ کہتے ہیں بار بار گئی بار بار گئی بار بار گئی نہیں دیا. میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ وہ ہیں جس دن بابا کا وصال ہوا اس دن سے لے کر دنیا سے جانے تک سیدہ نے کبھی شوہر کو دیکھ کر بھی نہیں مسکرایا. 6 مہینے میں سیدہ کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے, سب چھوڑ دیا. حتیٰ کہ شیخ محقق نے تو یہاں تک لکھا جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور ایک مکان بنایا, اس کا نام بیت الحزن رکھا, غم کا گھر. روتی تھی روتی تھی روتی تھی صرف روتی تھی. جس کو بابا کے غم نے فرصت نہیں دی. میرے عقیدے میں سیدہ وہ ہیں کہ اللہ اکبر جو دنیا سے گئی ہیں کسی بیماری میں نہیں بلکہ بابا کے غم میں دنیا سے گئی ہیں, کھلی تھی بابا کے غم میں کھلی تھی. اللہ اکبر. اب سنو وہ کہہ رہے بار بار گئی بار بار گئی, لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری مخدومہ سیدہ وہ ہے کہ جس کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جو گھر سے باہر بار بار نکلے اس کو کون کون دیکھے گا, لیکن ہماری سیدہ تو وہ ہے جن کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. تو چاند و سورج نے نہیں, آپ کہیں گے یہ شاعری ہے. میں نے کہا شاعری دیکھو تو کون کر رہا ہے, 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد شاعری کر رہا ہے جس نے بغیر دلیل کے کبھی کوئی بات کرنا گوارا نہیں کی. وہ کہہ رہے کہ جس کا آنچل نہ, آنچل کہتے دوپٹے کو, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. بتاؤ ہم زیادہ ادب کر رہے ہیں یا وہ زیادہ ادب کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ تو ادب کے ذکر کے معاملے میں توہین کر رہا ہے. یہ رافضی ہے, رافضی. رافضی اہل بیت کا عاشق نہیں, صحابہ کا گستاخ. دوسرا فرقہ خارجی اور ناسبی دونوں ملا کر یہ اہل بیت کا کے نام سے چڑھتے ہیں, صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے وہ ڈھونگی طور پر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, ویسے یہ ڈھونگی طور پہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کے نام سے چڑھتے ہیں. یہ مولا علی کے بارے میں غلط غلط باتیں چھوڑتے رہتے ہیں, غلط باتیں ناسبی چھوڑتے رہتے ہیں, بلکہ ان کو ذکر علی کبھی گوارا ہی نہیں ہوتا. وہ سوچتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر بند ہو جائے. آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ محرم شریف آتا ہے تو کمرے میں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ چھوڑتے رہتے ہیں, یہ ایسا نہیں وہ ویسا نہیں وہ ویسا نہیں وہ ویسا نہیں, یہ سب کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ لوگوں کو ذکر اہل البیت گوا. اچھا انہوں نے ایک نئی ٹرک اختیار کی کہ اہل بیت کا ذکر علی رافضی بنا دیتا ہے. عجیب بات ہے, صحابہ کی گستاخی رافضی بناتی ہے, ذکر اہل بیت کبھی رافضی, کیونکہ جو عبادت ہوگا وہ رافضیت کبھی نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادت ہے. اس کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے کہ ذکر علی جو عبادت ہوگی وہ رافضیت نہیں ہوگی, اور جو رافضیت ہوگی وہ کبھی عبادت نہیں ہو سکتی. دونوں ایک ساتھ نہیں جڑ سکتے. تو یہ ناسبی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ذکر اہل بیت کبھی نہ ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. تو یہ صحابہ کا نام لے کر رافضیت کی برٹ لگاتے رہتے جو اہل بیت کا ذکر کرے, لیکن یہ صحابہ کے حق میں مخلص نہیں ہے. تو اب ہم اہل سنت کیا ہیں؟ میں نے مختصر اشارہ کیا, اب بات کو اینڈ کرتے ہیں. ہم اہل سنت کیا ہیں؟ ہم اہل سنت یہ ہے کہ کھلے کھلے دل سے صحابہ کو بھی چاہتے ہیں. کسی بھی صحابی کی گستاخی کو ہم گوارا نہیں کرتے, بلکہ صحابہ کو ہم کس طرح مانتے
سے سنو صحابہ کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں، رافضی کیا کہتے ہیں، وہ تو 3 ہی بچے تھے مومن، باقی بعد میں سب کافر ہو گئے تھے، اس طرح کی باتیں وہ بکواس کرتے، پھر کہتے ہم تو ان کی منقبت نہیں لکھتے۔ ہم نے کہا نہ لکھو، قرآن ان کی منقبت بیان کرتا ہے، قرآن صحابہ سب صحابہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں، صرف اس کا ترجمہ کروں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، بلکہ ترجمہ بھی بطور مفہوم کروں گا۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کی شان، اس لیے کہ قرآن کے اولین مخاطب صحابہ ہیں، اس لیے جو بھی فضیلتیں ہیں پہلے صحابہ کے لیے اور قیامت تک کے مومنین اس میں شامل ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ صحابہ ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کی۔ تم ہرگز ہرگز نہ پاؤ گے مومنوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں، وہ کبھی دوستی نہیں کرتے، بلکہ قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگر اللہ رسول کا دشمن ان کا باپ ہے تو وہ باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کا بھائی ہے وہ بھائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں وہ بیٹوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں وہ رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان بیان کی، صحابہ نے باپ چھوڑے، باپ صحابہ نے بیٹے چھوڑے، صحابہ نے اولاد چھوڑی، صحابہ نے بھائی چھوڑے۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا، لیکن آج صرف اتنا عرض کر دوں، ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے، صدیق اکبر سے ان کے بیٹے نے کہا بابا آپ بدر کے مقام پر میری تلوار کی زد میں بار بار آئے، لیکن میں باپ سمجھ کر چھوڑتا رہا۔ میرے صدیق نے کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اصدق الصادقین سید المتقین۔ صدیق اکبر نے کہا اے میرے بیٹے تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑا، لیکن وحدہ لا شریک کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، نبی کا دشمن سمجھ کر تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ یہ قرآن ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ انعام کیا دیا اللہ نے؟ آج بک بک کرنے والے ان سے گناہ نہیں چھوٹتا، ان سے چرس نہیں چھوٹتی، ان سے بھنگ نہیں چھوٹتا، ان سے نشہ نہیں چھوٹتا۔ صحابہ اور اہل بیت پہ بک بک کرنے والوں کی اسٹڈی کر کے دیکھو زندگی، انہوں نے پوری زندگی میں کبھی فجر کی نماز میں مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا۔ یہ لوگ بک بک کرتے ان کے لیے جنہوں نے باپ چھوڑا، جنہوں نے بھائی چھوڑے، رشتہ دار۔ اب اللہ نے انعام کیا دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کسی فرقے کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے انعام کیا دیا صحابہ کو؟ توجہ، کہتے ہیں نا بعد میں بگڑ گئے، پہلے صحیح تھے بعد میں بگڑ گئے، اب بعد میں بگڑے یا نہیں بگڑے قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ صحابہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی۔ مہر سمجھتے ہو سکتا آج نہیں سمجھے، واٹس ایپ کا دور ہے۔ مہر اس کو کہتے ہیں جب خط لکھتے تھے، خط تو خط لکھ کر کسی کے ہاتھ سے بھیجتے تھے تو مہینے مہینے 2 3 3 مہینے لگ جاتے تھے، تو خط کھول کر کے لوگ پڑھتے تھے اور اس میں اپنی طرف سے کم زیادہ کر دیتے تھے، تو کم زیادہ نہ ہو پائے اس میں خط لکھ کر آخری میں مہر لگائی جاتی کہ میری تحریر یہاں تک ہے، اب اس کے آگے نہ کوئی اچھائی بڑھا سکتا ہے نہ برائی بڑھا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہر۔ توجہ ہے آپ کی؟ بور تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ کہتے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، جو صحابی کا ٹائٹل پا چکا ہے سب کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کر رہا ہے۔ اگر کسی کو خارج کرنا ہے تو قرآن کا چیلنج قبول کرو، اس کو خارج کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، کس کی؟ انگوٹھی کی نہیں، ایمان کی۔ اب مجھے بتاؤ جب تیری مہر لگ جائے تو اس میں کوئی کم زیادہ نہیں کر سکتا، تو جس کے دل پر اللہ نے ایمان کی مہر لگا دی ہے اب اس کو کون کم زیادہ کر سکتا ہے؟ ایک جملہ اور کہہ دوں آگے بڑھ کے، کہا نہیں ایسا ہوا تھا بعد میں، ویسا ہوا تھا۔ ابن کثیر نے کہا، میں نے کہا سب نے کہا۔ ایک بات کہوں، رافضیوں کو سمجھانا میرے لیے مشکل ہے، سنیوں کو سمجھانا آسان ہے۔ صرف ہاتھ اٹھا کے بتائیں سنی اس میں کتنے لوگ ہیں بلا تکلف؟
الحمدللہ. ہم موروثی سنی ہیں 41 پشتوں کے الحمدللہ. کنورٹڈ نہیں ہے، اللہ کا شکر. جو کنورٹڈ ہے وہ بھی بڑے قابل بات، کوئی ذلیل نہیں کر رہے کسی کو، لیکن شکر ہے. توجہ آپ کی. سنیوں کو سمجھ، غوث پاک کو کون کون مانتا ہے؟ الحمدللہ. ہاں، یہ کال کس تک پہنچا؟ کون کون اس کال کو مانتا ہے؟ پہنچا تو نہ پہنچا تو ابھی پہنچا رہا ہوں. غوث پاک فرماتے، توجہ، غوث پاک کہتے میرا مرید کیسا ہی ہو، جب تک میرا مرید توبہ نہیں کرے گا میں اس کو مرنے نہیں دوں گا. میرا مرید توبہ کے بغیر مر نہیں سکتا. اسی اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ارے خدا کی رضا کے سامنے جنت چھوٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو جنت کی بات کہاں رہ گئی؟ لوگ کہتے ہیں ہم رضی اللہ نہیں کہتے. میں نے کہا اللہ رضی اللہ کہہ رہا ہے، تیرے کہنے نہ کہنے سے جاتا کیا ہے؟ اور اس سے اور بڑی بات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، اور وہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب و کامران ہے. تو یاد رکھو رابضی وہاں ڈنڈی مار رہا ہے صحابہ کی فضیلت میں، ناسبی خارجی اہل البیت کی فضیلت میں ڈنڈی مار رہے ہیں. لیکن ہم سنی الحمدللہ جب ذکر صحابہ کرتے ہیں تو کسی کی پرواہ کیے بغیر کھل کر کرتے ہیں. ہم ببانگ دہل کہتے ہیں جس کو رسول اللہ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے، اور جس کو بستر پہ سلایا ہے اس کو بھی فراموش نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ہم صحابہ کا ذکر بھی دھوم سے کرتے ہیں اور اہل البیت کے ڈنکے بھی دھوم سے بجاتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. اس لیے سنیوں ذکر صحابہ کی بھی دھوم مچاؤ اور ذکر اہل بیت کی، اور اہل بیت میں خاص طور پر ذکر علی کی دھومیں مچاؤ. ذکر علی نہ کبھی رافضیت تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم منافق اور مومنوں کی پہچان کرتے تھے تو علی علی کا ذکر کرتے تھے. ذکر علی سن کر جس کا چہرہ مسکرا جاتا سمجھتے مومن ہے، اور جس کا چہرہ بجھ جاتا سمجھ جاتے منافق کتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. آخری بات، 3 منٹ بچے ہیں. ہمارے مخدوم، ہمارے مرشد تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کتاب لکھی
عظمت خلفائے راشدین، تینوں خلفاء کا ذکر کیا اپنے انداز میں، لیکن جب ذکر علی کیا تو زیادہ کیا۔ یہ بات میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صحیفہ اشرفی اٹھا کر دیکھ لیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، واقعہ یہی ہے۔ اب یہاں پر ناسبی کہتے ہیں زیادہ مت کرو، میں نے کہا تم کو دیکھیں کہ اپنے پیر کو دیکھیں، کیا زیادہ مت کرو؟ ہاں بس دونوں کا ذکر کروں گا، کچوجا شریف اور بریلی شریف کا میں بات ختم کر دوں۔ مخدوم صاحب نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا، تینوں کا کیا، اللہ ترتیب کیا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان، آخری میں مولا علی کا ذکر زیادہ کیا۔ تو کچھ مینٹکیوں کو زکام ہوا، انہوں نے کہا یہ تو رافضی ہے۔ اچھا یہ جاہلوں کی پرانی عادت ہے، ذکر علی بھائی جو رافضی ہوگا وہ صدیق اکبر کا ذکر کرے گا، فاروق اعظم کا ذکر کرے گا، عثمان غنی کا ذکر کرے گا؟ نہیں کرے، بلکہ میرے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تو حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی فرمایا کہ وہ صحابی رسول ہے، اور ان کی توہین کرنا یہ سنیت سے خارج کر دیتا ہے۔ ہمارے تو کوئی بندہ یہ بات کرے گا؟ سب سے بدترین فرقہ کہا کہ رافضیوں کا فرقہ ہے، رافضی خود ایسا لکھے گا، لیکن بہرحال زکام ہونا تھا، چھینکیں آنے لگی، وہ تو رافضی ہو گیا، وہ سید رافضی ہو گیا۔ تو اب وہ مخدوم تھے بھائی، ہاں ہم لوگ تو دلیل دیتے ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں، ہاں میرا مخدوم دکھانے والا تھا، کبھی وقت ہوگا تو کہیں گے، لیکن ٹائم کی قلت ہے، اللہ کو یہی منظور ہے، جو منظور ہے بس اتنا سن لے، ورنہ آگے کا مضمون بڑا ہے۔ اور بہرحال بات میں مختصر کر رہا ہوں، مخدوم صاحب کو انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، مناظرہ کریں گے۔ مخدوم صاحب نے کہا ٹھیک ہے کرو، کب کرو گے؟ کہا جمعہ کے دن کریں گے۔ جمعہ کا دن آیا، اتنی بارش ہوئی کہ مسجد میں جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوئی، سیلاب آ گیا، مسجد میں سب کے سامنے ذلیل کریں گے اشرف کو کہ علی کا ذکر اتنا کیوں کیا، سیلاب آ گیا، نہیں جمعہ ہی نہیں ہوا، نہ وہ جا سکے نہ کوئی جا سکا۔ تو چلو بھائی آئندہ ہفتے جمعہ تو آئے گا نا، اس ہفتے سیلاب تھا، آئندہ ہفتے پھر سیلاب آیا۔ کسی صاحب دل نے کہا وہ اشرف ہے، اشرف اس کے منہ نہ لگو ورنہ زندگی بھر جمعہ نہیں پڑھ سکو گے۔ بہرحال مخدوم صاحب کے پاس ہے تو مخدوم صاحب نے دو جملے کہے کہ مولوی صاحب آپ اپنے ابا کا ذکر اتنا کرتے ہو، کیا سید کو اجازت نہیں ہے وہ اپنے باپ کا ذکر زیادہ کرے؟ مخدوم صاحب نے یہ فرمایا، ہم نہیں کر سکتے، اور وہ تو سید تھے، آؤ ہم اپنے اس پٹھان کا بھی ذکر کریں جو سارے سنیوں کی آبرو ہے۔ ہاں ہمارے ماریرا کے سرکار لوگ اس پٹھان پر اتنا ناز کرتے سارے سنیوں پر، بلکہ پٹھانوں کی آبرو رکھ لی اس پٹھان نے، اور ہم سب سنیوں کا وہ اعلیٰ حضرت ہے جس پر ہمیں ناز ہے۔ میرے امام نے جس وقت مولا علی کا ذکر کیا، کس شان سے کیا، فرماتے ہیں شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اور کیا کہتے مزید، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا۔ اللہ کی قسم میرا دل چاہ رہا اس کی تشریح کروں، لیکن ٹائم مکمل ہوا ہے۔ باندو پر گرد نواسی آنے والوں پتا ہے نبی کی نسل کیا ہے؟ نبی کی نسل ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ نبی کی نسل کیا ہے؟ اللہ اکبر، قیامت تک نسل نبی پر جہنم حرام کر دی گئی ہے، قیامت تک نبی کی نسل میں ولی 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 پیدا ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ جو آخری سید ہے جسے امام مہدی کہتے ہیں، ان کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی نماز پڑھ کر ان کی امامت پر مور تصدیق ثبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا۔ کیا نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں، اور نبی کی نسل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ نسل ہے تو اصل کیا ہے؟ فرماتے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اور فرماتے ہیں باب فصل ولایت